من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی پناہ میں چلے جانے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کس سے؟ تو شیطان کے شر سے۔ تو شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، اسی لیے اعوذ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرے ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یعنی اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ ہم لوگوں نے سورہ آج جو ہم لوگ شروع کریں گے، سورہ صف ہم لوگ پڑھ چکے، ترجمہ تفسیر۔ آج اللہ کے فضل کرم سے ہم سورہ جمعہ جو ہے، جس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا اور 7 ہجری سے قریب، ہم لوگ آج وہ سورہ جمعہ جو ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اس کا مطالعہ، اس کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ وفینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کئی جگہوں میں آ گیا ہے کہ جو سبح للہ، جو سبح مانے پاکیزگی بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، کس کی؟ تو اللہ کی۔ کون بیان کرتا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما مانے جو کچھ، فی السماوات
آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ حقیقی کمال درجہ پاک ہے، قدوس من پاک ہے، غالب حکمت والا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سب چاہے حجر ہو، شجر ہو، جن ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، سب کے بارے میں ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ کا تو سنتے ہیں، کچھ کی آواز ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، حیوانات ہو، انسان ہو، کوئی ہو، پہاڑ ہو، بے جان چیز ہو، یہاں ہے کہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں ہے کہ کچھ کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کچھ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کس کی پاکی بیان کر رہا ہے؟ اس اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے جو اصل میں حقیقی بادشاہ ہے، ملک القدوس، مانے بادشاہ حقیقی ہے، اور باقی سب اسی کے عطا کی ہوئے بادشاہ سب ہے۔ تو اصل بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین میں، آسمان میں، جہاں کوئی بھی تصرف کرے، سب پاور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ بہت پاک ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ عزیز الحکیم، عزیز زبردست ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، غالب کا، اور حکمت والا ہے۔ اس کا جو بھی کام ہے کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اس میں، وہ انٹ سرٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھر کا ادھر کر دیا۔ یہ سب حکمت والا کام ہے، اور یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ ہے، اسی نے زمین بنایا، آسمان بنایا، جو کچھ ہے سب کچھ بنانے والا ذانے وہی ہے۔ اب یہ اللہ کی یہاں حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے، مانے اللہ ہی ہے جس نے امیینوں میں سے رسولا منہم، انہی میں سے، امی اس کے جمع ہے امیین، اور امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جس نے لکھا نہیں ہو، کہیں لکھا ہوا ہے کہ لکھنا نہیں آتا ہو، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا۔ عرب کی حالت یہ تھی کہ عرب کے جو لوگ ہیں اس کو عموماً امی کہتے تھے۔ عرب کے لوگ نہ کوئی ایسی کتاب وہاں آئی تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر جو ہے تو اس میں آئے تھے، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب موجود تھی جس سے عمل کرتے وہ۔ تو ان سے پہلے جو قومیں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قومیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، بنی اسرائیل میں ہیں یہ سب، لیکن اس میں آگے بتائیں گے کہ کیسے اور سب۔ تو ہے کہ بھائی عرب میں، توریت میں اور ہر آسمانی کتابوں میں یہ پہلے سے معلوم تھا، یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے۔ تو رسول موسیٰ علیہ السلام اور سب ان کے خاندان، بہت سے دوسرے جو لوگ نبی ہوئے، تو بنی اسرائیل میں بھی بہت سے نبی ہوئے، اور آخر میں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے۔ ان کے 500 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں ہوئے۔ عرب کو ہی لوگ کہتے امی، سب امی ہے، چونکہ وہاں کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی وہ آیا۔ اور ادھر یہودی لوگ سمجھتے تھے، بنی اسرائیل لوگ سمجھتے تھے کہ نبی جو پیدا ہوگا تو ہم لوگوں میں سے ہوگا، اسرائیلیوں میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔
اور بنی اسرائیل میں بھی گروپ ہو گیا، نصارہ ہو گئے، یہودی ہو گئے. اور کون یہودی بنے وہ ہم بتائیں گے ابھی. تو یہودی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی وہ ہے تورات. اس تورات میں ذکر کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ہے پیشن گوئی دی ہوئی کہ وہ آئے گا، وہ کیا کیا کرے گا. اور پھر ان کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ نصارہ ہو گئے. اور بنی اسرائیل میں دو گروپ ہو گیا، بنی اسرائیل بھی ہو گئے اور یہودا ہو گیا. تو اس کو بتاتے ہیں کیسے یہودی بنا. تو ان لوگوں نے جبکہ پیشن گوئی تھی، ان کی کتاب میں تھا، انجیل میں بھی خبر دی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ بتائیں گے ایسا نہیں، ہمارے یہاں بعد آئیں گے. وہ یہ پہلے سے دیا ہوگا. لیکن ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب بھیجے گئے، اٹھائے گئے، بعثت کا معنی ہے مبعوث ہونا، معنی بھیجا جانا اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اس میں وہ ساری خصوصیت ہے جو تورات میں لکھے ہوئی ہے، جو انجیل میں لکھی ہوئی ہے. تو نہ نصارہ نے مانا اور نہ یہودی نے مانا، ان لوگوں نے نہیں مانا. اسی کا ذکر یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی رسول کو پیدا کرتا ہے. اب وہاں دیا ہوا ہے کہ ہم ہی میں سے آنا چاہیے تھا، اسرائیل میں سے پیدا ہونا چاہیے، دوسرے میں کیسے آ گیا؟ تو یہ جو دوسرے میں آیا اس کو ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. بہرحال یہاں ہے کہ هو الذی بعث، مانے جو عرب کی سرزمین ہے، عرب میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے عربی کو جو ہے اس وقت میں کہا جاتا تھا کہ سب امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کیونکہ میجورٹی وہی تھی. کچھ لوگ تھوڑا پڑھے لکھے تھے جو لکھنا جانتے تھے، کچھ پڑھے تھے اور کچھ پڑھنا لکھنا دونوں جانتے تھے. لیکن اس کی تعداد بہت تھوڑی تھی، ایک دم اجڑ ان پڑھ لوگ تھے زیادہ. اسی میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں کہ امیون میں سے ہی ایک رسول بھیجا. تو جو رسول بھیجا وہ بھی امی، کیونکہ انہی میں سے بھیجا گیا ہے، امی کہا جاتا تھا. یتلو علیہم، وہ کیا کرتا ہے؟ مانے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے. علیہم آیات ہی، تو قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ قرآن پڑھ کے لوگ کو سناتے ہیں. جو آیت اللہ کی اتری اس کو وہ سناتے ہیں. وہ یزکیہم، اور کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں ان کی غلاظت کو، اندر کی خرابی کو اور عقائد کی خرابی کو. جو بھی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو وہ سب کو دور کر کے یزکیہم مانے پاکیزہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں ان کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو، سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ کتاب. کتاب سے مطلب یہاں قرآن. والحکمت، اور حکمت کی بات بھی بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور صحیح یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ بھیجے گئے، تو اس زمانے میں جو حالات تھے، امیوں کی جماعت تھی، ان پڑھوں کی، اور بہت ساری خرابی آپ بہت سن چکے ہیں کہ عرب کی کیا حالات تھی، اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور کتنی غلاظت تھی طرح طرح کی، اور کفر اور شرک میں مبتلا تھے. وہ اللہ کے عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے. اور یہود و نصارہ وہ دونوں ماننے کو تیار بھی نہیں تھے. اور وہاں کے جو امی تھے
وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ شرک میں مبتلا تھے، کافر و مشرک تھے، مسلمان نام کا کوئی چیز وہاں نہیں تھا۔ وہاں جو ہے ان کی بعثت ہوئی، اور بعثت کا مقصد اس میں بتا دیا ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے اس میں آگے۔ تو وہاں کیا پوزیشن تھی، وہ کہ دلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی لما کہ وہ ابھی یلحقوا نہیں ملے بہم ان سے، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو لوگ ہیں یا مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں انہی کو نہیں اسلام کی دعوت دی یا سچائی بتائی یا جو پڑھ کے سنایا، بلکہ ابھی بہت سے لوگ نہیں آئے، قیامت تک لوگ جتنے بھی آتے رہیں گے، کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، خاتم النبیین یہ ہے، اور انہی کے اس میں جو بھی پیدا ہوگا سب انہی کے امت میں جو ایمان لائے گا اسلام پر، ان پر، قرآن پر، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، تو وہ سب بھی۔ تو یہ ہے کہ جس وقت بعثت ہوا اس وقت وہ لوگ تھے، اور اس کے بعد اور بھی لوگ تھے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب وہ جو کہتے تھے یہودی اور جو نصرانی کہ بھائی ہم لوگوں میں کیوں نہیں ہوا رسول، ہم لوگوں میں پیدا ہوتے، ہم لوگوں کے پاس بھیجے جاتے، اللہ تعالیٰ اس میں پڑھ رہا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے رسول بن جائے، یا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ رسول کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھا ہو اور اس کو سے نکل آیا ہو اور وہ مان لے لوگ اس کو، نہیں، کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے وہ دیتا ہے، یہ اس کے سوچنے سے یا کسی کے کہنے سے کہ ہمارے میں ہو جائیں، ہمارے میں ہو جائیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ رسالت جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، تو اس کی جو بات ہے اس بات کو نکالا جا رہا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا، جن کو توریت دی گئی، تو چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو توریت میں پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو مان لینا چاہیے، اس میں جو نشانیاں ہیں وہ سب مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، دوسرے میں نہیں مل رہی ہے، تو ان پر جو اتاری گئی تو وہ اس کا عمل نہیں کیا، اس نے جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، اور اس پر عمل کرتے تو مان لیتے رسول کو، لیکن نہیں مانا۔ یہ کس طرح سے ہے؟ یہ گدھے ہیں، کمثل الحمار، حمار مانے ہوتا ہے گدھا، یہ گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہو، گدھا جا رہا ہے، اسی طرح سے توریت ہے ان کے پاس، اور وہ جاننے نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے گدھا جو ہے اس پر کتاب لاد دیجئے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں، وہ تھوڑی گدھا پڑھ لے گا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو یہ جو یہودی لوگ ہیں جن کو توریت دی گئی
اور جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو چاہیے تھا کہ آپ ایمان لے آتے، وہ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ وہ کیا ہے کہ توریت لادے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی ہے کہ گدھے کے اوپر بہت سے کتاب لاد دیا گیا ہو، اس میں پڑھنا تھوڑی آتا کہ اس میں سے کیا لکھا ہوا ہے اس کو جان لے۔ یہ کہا ہے ان لوگوں کی حالت بری ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے، اور اس سے بھی بری حالت کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو، قرآن کی آیات کو جھٹلا دیا۔ جو اللہ کے آیات کو جھٹلا دے گا تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا، اسلام کے راستے پر نہیں جائے گا۔ تو دو طرح کی بات بتائی گئی کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی حالت بہت بری ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور واللہ مانے اللہ، لا یہدی القوم، نہیں دیتا ہدایت، لا مانے نہیں، یہدی مانے ہدایت، مانے ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، قوم الظالمین، یہ ظالم لوگوں کو، ان لوگوں کو کہا گیا ظالم، جو حق کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، یہ لوگ کو ظالم کہا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، گمراہی میں پڑے رہیں گے، جہنم میں جائیں گے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، سب۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، آپ فرما دیں اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اگر زعمتم مانے گھمنڈ ہے تم کو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم دوسرے لوگوں کے علاوہ بلا شرکت غیر، اولیاء اللہ مانے اللہ کے دوست ہو، مانے صرف اپنے ہی کو کہا کہ ہم ہی جو ہے وہ اللہ کے دوست ہیں، ہم ہی کو جنت ملے گا، ہم ہی سب کچھ ہیں، اور باقی لوگوں کو نکار کیا، اس سے انکار کر دیا سب کا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کہا جا رہا ہے اللہ کے طرف سے ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں، جب یہ اللہ کے دوست ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، آج جنت بھی صرف انہی کو ملے گی اور باقی دوسرے کو بھی جنت نہیں ملے گی، ہم ہی جائیں گے، اور ساری جو فیسلٹیز ہے، یہ سارے انعامات ہیں، وہ صرف یہودی کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا ایسی بات ہے تو اب تو جنت بھی انہی کو جب ملے گی، تب موت کی تمنا کریں کہ جلدی سے مریں اور جائیں وہاں۔ تو ہے من دون اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کرو کہ اللہ سے، تو موت کی تمنا کاہے نہیں کرتے ہو؟ ولا یتمنونه ابدا، اور اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ ان کو تو حال معلوم ہے کہ جو کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، اور جس راستے پر چلنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوا، اللہ نے رسول کو بھیج دیا، اس کی قدر بھی نہیں کی اور اس کو مانا بھی نہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اس کی آیت کا بھی انکار کر دیا، اور جو کچھ بھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے اس پر بھی نہیں توریت کے مانے چلے، انکار کر دیا، تو اندر سے تو اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ اب باہر سے بولتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو مانتا ہے بہت، ہم ہی کو جنت دے گا یہودی کو، اور باقی دوسرے کسی کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اس کی کتابوں کا، آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اچھا عمل نہیں کر کے غلط راستے پر ڈالتے ہیں، نہ توریت پر ہی چلے،
تو ان کو تو حال معلوم ہے کہ ہمارا حال کیا ہوگا. تو یہ اس ڈر سے کہ اللہ وہاں تو سب کو بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے، یہاں دوسرے سے چھپا سکتا ہے. لکھتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اس میں یہ کہنا ہے کہ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں. آپ فرما دیں بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو، موت کی تمنا نہیں کر رہے ہو، وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آتی. موت تو سب کو آنی ہے، اور سب آؤ گے تو پھر سب کہاں جائے گا؟ لوٹایا جائے گا. ہر آدمی کو جانا ہے اللہ کے پاس، ہر آدمی کو. کس اللہ کے پاس جانا ہے؟ جو جاننے والا ہے، پوشیدہ کیا ہے، غیب کا حال جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتا دے گا اللہ کہ تم کیا کیا گڑبڑ کر رہے تھے. سب چیز یہ تم کو بتا دے گا. یہ یہودیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں جو خاص بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ صفات اور کارناموں میں رسالت کی صریح نشانیاں خود سے دیکھا. باوجود اس کے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی صریح بشارت دے دی، جو آپ کے سوا کسی اور پر چسپاں نہیں ہوتی تھی. صرف اس بنا پر آپ کا انکار کر رہے تھے کہ اپنی قوم اور نسل سے باہر کے کسی شخص کی رسالت کو تسلیم نہیں کر دینا. انہیں سخت ناگوار تھا یہ سب کہ دوسرا آدمی کیسے ہو جائے گا. وہ صاف کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے یہاں آیا ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے. دوسرے کسی تعلیم کو جو کسی غیر اسرائیلی نبی کے ذریعے سے آئے ہوں، خواہ وہ خدا ہی کی طرف سے ہو، تسلیم کرنے کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھے. اسی رویے پر انہیں ملامت کی جا رہی ہے. اس لیے کلام کا آواز. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھائی اب تورات کے باب 24 ہے، اس کا جو تلخیص ہے وہ ہم نے نکالا. حضرت اشعیاء کی یہ بشارت ہر پانچ رسولوں پر صادق آتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ اس پیغمبر کو بندہ اور رسول کے وقت سے یاد کیا گیا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تو اللہ کا بندہ اس کا رسول تھے. عبدہ و رسولہ. دوسرے برگزیدہ کہا گیا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا ترجمہ ہے. مصطفیٰ کا برگزیدہ وہ بھی توریت میں دیا ہوا ہے. تیسرا ہے وصف رستباز، معنی امین کے لقب سے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا گیا تھا، صادق، امین، سچا، جو نبوت کے اعلان سے پہلے اہل مکہ کی زبان سے آپ کو ملا تھا. چوتھا یہ کہ آنے والا نبی قیدار کے دیہاتوں میں پیدا ہوگا. یہ پیشن گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قیدار بن اسماعیل کا مشہور خاندان قریش تھا، اور قیدار کا دیہات مکہ معظمہ، اسی کو قیدار کا دیہات. یہ سب لکھا ہوا ہے تورات میں، اسی کی تشریح کر رہے ہیں. پانچواں تھا وصف کی شاہی. چھٹا تھا مبشر، مانے وہ مبشر ہے، ڈرانے والا بھی ہے اور خوشخبری سنانے والا بھی ہے. اور ساتواں اس کی تبلیغ سے لوگ کہیں ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں کہیں، مانے وہی انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. اسی طرح ساری بشارتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق آتی ہیں.
یہ تورات کے باب نمبر 24 سے دیا ہوا ہے یہ سب. دوسرے اور ہے، ایک اور جگہ ہے تورات کے باب نمبر 23 میں، جس میں لکھا ہوا ہے آیا رب سینا سے، طلوع ہوا سائر سے، اعلان کیا کوہ فاران سے، ہزاروں قدسیوں کے ساتھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے اس میں، اس کے بعد بھی رسول کی قدر نہیں کیا. صرف کہ نہیں، یہودیت جو ہے وہی سب سے سپیریئر ہے، وہی اللہ کا کہا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں، اور یہ ہے ہم اللہ کے دوست ہیں، اور ہماری ہی سب کچھ ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا. یہ یہودیوں کا کہنا تھا، ان لوگوں کا. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ہاں، اس کے بعد ہے وہ قطعی تیار تھے. آگے کیا ہے تو اس پر اسی پر ہے ملامت کی جا رہی ہے. کلام آغاز کیا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ فرمائی کائنات کے ہر چیز اللہ کی تصویر کر رہی ہے. یعنی یہ پوری کائنات اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جن کی بنا پر یہودیوں نے اپنی نسلی برتری کا تصور قائم کر رکھا ہے. وہ کسی کا رشتہ دار نہیں. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹا ہیں. یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھا، لیکن اللہ کو تو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. اللہ تو وحدہ اکیلا ہے، اس کا یہ جو انسان ہے اس طرح کا کوئی چیز ہے نہیں. پہلے فرمائی کائنات کے ہر چیز اللہ کی تصویر کر رہی ہے. یہ پوری کائنات سے بات کس کا رشتہ نہیں، اور اس کے یہاں کوئی کام نہیں. اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ ایک طرح کا عدل ہے، رحمت ہے، ربوبیت ہے سب کے لیے. کوئی خاص نسل اور قوم اس کی چاہیتی نہیں ہے. وہ خواہ کچھ کرے، بہرحال اس کی نوازشیں اس کے لیے مخصوص رہیں، اور کسی دوسری نسل یا قوم سے اس کو عداوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہیں تو وہ اس کی عنایت سے محروم رہے. پھر فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے. اللہ کیا ہے؟ بادشاہ حقیقی ہے. یا دنیا کی کوئی طاقت اس کے اختیارات کو محدود نہیں کرتی. تم بندے رعیت ہو. تمہارا یہ منصب کب ہو گیا کہ تم ہی سوچو کہ ہم کیسے بنائیں، کس کو بنائیں. یہ تمہارا کام ہے کہ کون رسول بنائے، کیسے بنائے. اس کے بعد ہوا کہ اللہ کیا قدوس ہے. قدوس کہتے ہیں نہایت پاک صاف منزہ، کوئی خرابی نہیں ہو، عیب سے پاک ہو، کوئی غلطی نہیں کر سکتا. یہ ایسا اللہ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے وہ دو مزید صفتیں بیان کی گئی. ایک یہ کہ وہ زبردست ہے، یعنی اس سے لڑ کر کوئی نہیں جیت سکتا ہے، وہ سب پر غالب ہے. یہ ہے اللہ کی خصوصیت. اور اس کے فیصلے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی. آخر میں اللہ تعالیٰ کے اور بیان کیا گیا کہ وہ حکیم ہے. ایک تو غالب ہے، دوسرا حکمت والا ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جو جس کے تدبیر میں مطلب دنیا کی کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے. یہ ہو گیا. اب یہ نکلے تھے کہاں سے؟ پیدا ہوئے یا مبعوث ہوئے یا اٹھائے گئے یا بھیجے گئے، دونوں میننگ آیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی، یہاں امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے طور پر آیا ہے، اور اس میں ایک لطیف طنز پوچھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہودی حقارت کے ساتھ امی کہتے ہیں اور اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھتے ہیں، انہی میں اللہ غالب اور دانا نے ایک رسول اٹھایا ہے، میں نے بھیجا ہے. وہ خود نہیں اٹھ کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس کا اٹھانے والا وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، جس کی قوت سے لڑ کر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو قرآن مجید میں امی کا لفظ کئی طرف سے آیا ہے، اور سب جگہ اس کے معنی ایک ہی نہیں ہے، بلکہ مختلف مقام مختلف معنی استعمال ہوا ہے. کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس کو امی کہا. ان لوگوں یہ عرب کے لوگوں کو امی کہا. مثلا قل للذین اوتوا الکتاب والامیین او اسلمتم، آل عمران کے آیت نمبر 20 ہے یہ. اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کیا. یہاں امیوں سے مراد ہے مشرکین عرب، اور ان کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے الگ ایک گروہ قرار دیا گیا.
یہ امی ہوا۔ کسی جگہ یہ لفظ خود اہل کتاب کے ان پڑھ اور کتاب اللہ سے ناواقف لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ ان یہودیوں میں کچھ لوگ امی ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، بس اپنی آرزوؤں ہی کو جانتے ہیں۔ اور کسی جگہ یہ لفظ خالص یہودی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد دنیا کے تمام غیر یہودی ہیں۔ مثلا فرمایا ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے۔ ان کے اندر یہ بددیانتی پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مال مار کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہی تیسرے معنی میں جو ہے زیر بحث میں مراد لیے گئے ہیں۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ گویم کا ہم معنی ہے، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں جینٹائلز کہا گیا ہے، اور اس سے مراد تمام غیر یہودی یا غیر اسرائیلی لوگ ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ لوگ کیا سمجھتا ہے اپنے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات 4 مخاطب بھی مانی۔ کیا کہا گیا رسول اللہ کے بارے میں کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اہل عرب کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ حضور کی بعثت، جسے وہ اپنے لیے زحمت مصیبت سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت ایک بڑی نعمت ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کی جو پیدائش ہوئی یا ان کو جو بعثت بھیجا گیا، وہ دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں میں سے جو ہے کہ وہی پیدا ہو جائے، کوئی رسول جو دین کی بات لوگوں کو بتائے اور بڑھائے۔ تو ہم لوگوں کا دین ابراہیمی ہے، اسی نسل سے، انہی کے اولاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، نسل میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قریش ہیں، قریش والے لوگ وہ ہیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں دیا ہے کہ مسلمان حضور کی قدر پہچانے اور اس نعمت سے پورا فیض حاصل کرے جو حضور کی بعثت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ آل عمران 164 میں منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے ان کا ادا کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیج کر کیا ہے، اور یہ لوگ کتنے نادان ہیں کہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ یہ وہاں کہا جا رہا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے صورت، یہ ہے یہودیوں کو بتانا کہ محمد رسول اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کام کر رہے ہیں وہ صریحاً ایک رسول کا کام ہے۔ وہ اللہ کی یاد کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، جن کی زبان، مضامین، انداز بیان، ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فی الواقع وہ اللہ ہی کی آیات ہیں۔ وہ لوگوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، غلاظت دور کر رہے ہیں، عقیدہ خراب ہے اس کو سنوار رہے ہیں، ان کے اخلاق و عادات و معاملات کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر رہے ہیں، اور ان کو اعلیٰ درجے کی اخلاقی فضائل سے آراستہ کریں۔ یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے تم کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے اتنے بڑے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہم کو دیا، بلکہ ہر وقت اب آگے ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو صرف عرب کے لوگوں کے لیے آئے نہیں، پوری قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے اور جو اسلام قبول کریں گے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے اور ملیں گے۔
یہی ہے کہ جو ابھی نہیں ملے لیکن جب تک قیامت تک آتے ہیں، چونکہ دوسرا نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست تمام نوع انسان کی طرف ہے اور ابد تک کے لیے قرآن مجید کے دوسرے مقامات جہاں نصیحت کی گئی ہے حسب ذیل ہے، سورہ انعام میں آیت نمبر 19، اعراف میں 158، انبیاء میں 107، الفرقان میں 1، السبا میں 28، یہ سب جگہ جو ہے یہ صراحت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم، کسی ایک علاقہ، کسی اس کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، پوری عالمین کے لیے، اور خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے۔ آج 1400 برس گزر گیا، 1500 برس، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو آئے گا بھی نہیں قیامت تک۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ ایسا امی نبی پیدا ہوا۔ اب امی کا تو مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد تھا جو بھیجنے کا؟ تو یہاں مقصد تو ہم تھوڑا سا کر دیا ہے، اور اس کو اور واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کا مقصد ہے، پہلا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ تو پہلا مقصد تھا کہ قوم تو جاہل تھی، ان پڑھ تھی، یتلو علیہم آیاتہ، مانے قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، اصل معنی ہے تلاوت کے اصل معنی ہے اتباع و پیروی کرنا۔ اصطلاح میں یہ لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آیات سے آیات قرآن کریم مراد ہے۔ اب اس میں ہے یتلو علیہم آیاتہ، تو وہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور تم کو اس پر عمل کیسے کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ لکھا ہے لوگوں نے۔ یہ تزکیہ سے مستق ہے، جس کے معنی پاک کرنے کے، بیشتر معنوی اور باطنی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کفر و شرک، برے اخلاق و عادت سے پاک ہونا، اور کبھی مطلقاً ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہی معنی ہے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہو گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن کریم، حکمت میں مقابل وہ تعلیم تو ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا عملاً ثابت کر کے دکھایا۔ اس لیے بہت سے حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی۔ تو اللہ کے رسول قرآن و سنت کے مطابق جو قرآن میں ہے اس کو عمل کر کے دکھایا، اور سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کر کے دکھایا یہ سب سنت میں آتا ہے۔ تو قرآن سنت کے مطابق جو آدمی زندگی گزارے گا وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا، وہ اصل دین کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ یہ یہودی کے تھوڑا سا ہے سننے کا ہے، نالج کی چیز ہے کہ یہ کیسے یہودی جو ہے کیسے بنے۔ اس میں وہ لوگ تو کہتے تھے کہ خالی وہی ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیت تو کوئی چیز ہے نہیں، جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام سب اسلام ہی کی بات لے کے آئے، اور ان لوگوں نے پھیلا دیا اس میں دوسری چیز۔ اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے
وہ تو اسلام ہی تھا. ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا. یہ انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہیں تھا، اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی. ان کے زمانے میں ان لوگوں کے پردہ فرمانے کے بعد تب ان لوگوں میں جو خرابی آئی اس میں یہودیت آئی. نہیں تو سب پیغمبر جو تھے وہ سب اسلام کے راستے تھے، اسلامی تھا، کوئی بھی یہودی نہیں تھا. یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے. یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا کی نسل سے یہودا تھا. ان کی نسل سے یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے یہودی بنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست تعمیر جو ساحریہ کے نام سے مشہور ہے. پھر اسیریہ نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام نشان مٹا دیا جو اس ذات کے بانی تھے. اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل باقی رہی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود ہی کے لفظ کا اطلاق ہوا. اس نسل کے اندر کاہنوں اور بتیوں اور احبار اپنے اپنے خیالات، نظریات، رجحانات کے مطابق عقائد، رسوم اور مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ سدا برسن کیا اس کا نام یہودیت ہے. یہ ڈھانچہ چوتھی صدی قبل مسیح سے بننا شروع ہوا، ان کے زمانے میں نہیں تھا، اور 5ویں صدی عیسوی تک بنتا آ رہا. اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی عنصر اس میں اور ان کا حلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا. اسی بنا پر قرآن مجید میں اکثر موقعات پر ان کو الذین ہادو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو یہودی بن کر رہ گئے ہو. ان میں سب کے سب اسرائیلی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبولی تھی. قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اے بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوئے، اور جہاں مذہب یہود کے پیرووں کو خطاب کیا گیا وہاں الذین ہادو کے الفاظ سے استعمال. یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی نہیں بلکہ دوسرا گروپ ہے وہ جو یہودی یہودا سے جو ان کے چوتھے بیٹے سے وہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو گروپ ہو گئے لڑکی، عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام لائے تھے، اسلام بات بہت کیا. موسیٰ علیہ السلام جتنے پیغمبر لائے سب دین اللہ کا دین لے کے آئے، سب اسلام ہے. لیکن یہ بیچ میں جو خرابی آ گئی اور الگ الگ نام ہو گئے، یہ یہودی ہو گئے، وہ نصارہ ہو گئے، تو ان کے حواریون سب تھا اس میں، اور اسلام کے راستے سے وہ لوگ ہٹ گئے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور وہ جب تک کہ پھر وہ نہیں لائیں گے تب چلے. یہ ہے اس میں. اب اس کے بعد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے، نودی للصلاۃ مانے نماز اذان ہوتی ہے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کیا تم کرو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اذان ہو گئی، سب کاروبار چھوڑ دو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی
लिस्सलात मिन यौमिल जुमअते फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। वज़रुल बै, माने खरीद व फरोख्त को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालिमून है, अगर तुम जानो। और फ़ैज़ा क़ुज़ियति सलात, और फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़ल तलाशो। फ़ैज़ा क़ुज़ियति सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मतलब ये है, फिर जब नमाज फ़ैज़ा क़ुज़ियति सलात, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू, फैल जाओ, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने, माने रोज़ी तलाश करने में लग जाओ। और वज़्कुरुल्लाह कसीरा, वो कसरत से अल्लाह को याद करो। लअल्लकुम, ताकि तुम्हें तुफ़्लिहून, फलाह नसीब हो जाए। ये यहाँ है। इसमें दो तीन बात है कि जो जुमा के दिन जो है, जुमा को क्यों पढ़ा, मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके आप पीर के रोज़ तौबा पहुँचे, 4 दिन वहाँ क़याम फरमाया, फिर 5 रोज़ जुमा के दिन वहाँ से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बनी सालिम बिन औफ के मुकाम थे कि नमाज जुमा का वक्त आ गया, उसी जगह आपने पहला जुमा फरमाया इब्न हशम। अब ज़ुहर की वक्त जो है, ज़ुहर की नमाज नहीं है। जब जुमा पढ़ लिया तो फिर ज़ुहर की नमाज नहीं है। समझिए, लोगों ने इसको कहा कि नेमुल बदल है, जो इसको पढ़ लिया तो पढ़ा। तो जुमा कैसे हुआ? तो ये यहूदी लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम के लोग मानने वाले थे और जो नसारा लोग थे, तो इसमें इन लोगों ने क्या किया कि हफ्ते के दिन को सब्त, माने हफ्ता का दिन, सनीचर के दिन को वो एक दिन जमाती सब लोग मिल करके इबादत करने का बनाया। तो ये यहूदी लोग जो है वो ऐसा करते हैं सनीचर के दिन। और फिर जो नसारा हुए, माने ईसाई लोग, तो ईसाई लोग हफ्ता के इतवार के दिन, तो उन्होंने सनीचर के दिन को यहूदी लोग मनाते हैं, सब लोग इबादत हुआ करते हैं इकट्ठे जमात का, और नसारा जो ईसाई हैं वो मनाते हैं इतवार के दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का दिन मुकर्रर किया कि सारे मुसलमान इज्तिमाई नमाज पढ़ेंगे और जुमा होगा। तो तब से जुमा चालू हो गया। अब जुमा है कि इस्लाम से पहले हफ्ता का एक दिन इबादत में मसरूफ़ करें, और उसके सारे मिज़्ज़त क़रार देने का तरीका अहले किताब में मौजूद था। यहूदियों के यहाँ वही शनीचर का दिन, और ये उसमें वो लोग कहते थे कि उसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी थी। और ईसाइयों ने आपको यहूदियों से अलग कर लिया, उन्होंने इतवार का दिन रखा, तो उसमें सब जाएगा, चर्च में जाएगा, इबादत करेगा, यह करेगा। अगरचे इसका कोई हुक्म न हज़रत ईसा ने दिया था, लेकिन बना लिया। न इंजील में कहीं इसका तज़किरा है। लेकिन ईसाइयों का अक़ीदा यह है कि सलीब पर जान देने के बाद हज़रत ईसा इसी रोज़ कब्र से निकलकर आसमान की तरफ गए थे। इसी बिना पर बाद के ईसाई ने इसे अपनी बात का दिन करार दिया। फिर रूमी सल्तनत जब आई 321 में, तो उसने इसको आम तातील मुकर्रर कर दिया, संडे के दिन। इस्लाम ने दोनों मिल्लतों से अपनी मिल्लत को नहीं मिलाया, अलग कर दिया, और इज्तिमाई इबादत के लिए जुमा का दिन मुकर्रर किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अबू मसूद अंसारी की रवायत से मालूम है जुमा की फ़र्ज़ियत का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت ادا نہیں کرتا، ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کی مدینہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا، طبرانی دارالقطنی۔ تو یہ ہے جمعہ کی اس کا۔ اب جمعہ میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اذان جیسے پڑھا مڑا جو خطبہ سے پہلے جیت جاتے ہیں، نہ کہ وہ اذان جو خطبہ سے کافی دیر بعد لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے جاتی ہے جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حدیث میں حضرت سعید بن یزید کی روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا۔ پھر حضرت عثمان آبادی بڑھ گئی تو پھر 2 اذان ہو گئی۔ اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب خطبہ۔ خطبہ میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا، اور نماز آپ ہمیشہ خطبہ کے بعد ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں، خطبہ سننے لگتے ہیں۔ مسند میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ خود قرآن کا بیان بھی اس کی طرف اشارہ کرا۔ پہلے فرمایا فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، خدا کے ذکر کی طرف دوڑو۔ پھر آگے چل فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ اور پھر نماز۔ مفسرین کا یہ اتفاق چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں ہے بہت مسئلہ دیا ہوا ہے کہ جمعہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اور بہت سختی ہے اس میں۔ ایک حدیث ہم نے اس میں پڑھا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے اذان ہو اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو اس میں لکھا ہوا ہے لگ رہا حدیث میں اب ہے کہ بھاگ کر کے ہے کہ دوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے، مطلب جلدی کرنا چاہیے، کام میں لگے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک جگہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کا نہیں آئے تو میری اجازت، یہاں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ مسند احمد، بخاری شریف، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ ہم نے جمعہ کے خطبے میں حضور کو یہ فرمایا سنا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ بھی مسند احمد میں، مسلم میں، نسائی میں حضرت ابو حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن اوفی کی روایت میں ہے حضور کے جو اسی لیے کسی آدمی کو بھی جمعہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کا، بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو یہ آیت یہاں ختم ہوا۔ اب اس میں سے کچھ پوچھنا سب بات تو اس میں سوچتے ہیں، بتا دیں، اب دعا کیا جائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں جو خامیاں رہ گئی ہیں، ترجمہ تفسیر میں جو خامی رہی ہے، اس کو معاف کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا جائے اور اس کا جو ثواب ہے زکوٰۃ رسول ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، وہ سلسلہ جتنے بزرگان دین، جتنے یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ بھی
اس کو یوٹیوب پر سنیں گے، اللہ سب کی کو بخش دے، جو حیات سے ہے ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے، جو انتقال فرما گئے اللہ ان کو عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، قرآن شفاعت کرنے والی ہے۔ اے اللہ جو لوگ اب تک قرآن نہیں پڑھ سکے ہیں وہ لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ قرآن کو پڑھنا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے سب حق ہے، وہ سچ ہے، وہ قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پڑھیں کا جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ہر گھر سے گانے کی آواز نہ آئے، اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دیجیے، اے اللہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے مقصد میں کامیابی دے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، حرام کھانے سے بچا لے، حرام روزی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما اور روزی مہیا کر، اے اللہ سیئات کے راستے سے چھڑا کی حسنات کے راستے کی طرف صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے، فریب سے، چغلی سے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا، اے اللہ توفیق دے کہ دین کے راستے پر چلیں، اس کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز کی پرشش ہوگی اس لیے اللہ نماز قائم کرنے والا بنا، ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، جو لوگ بھی ہیں ہم لوگ سب لوگ دنیا بھی سنوارتے اور آخرت بھی سنوارتے، دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب قبر سے بھی بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔